صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11150 اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 710 نمبر حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو 3 میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یعنی نیکیوں کی شکل میں۔ اور نمبر 3، اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3382 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائی اللہ۔ تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے۔ ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت، اور اس میں تینوں طریقے ہیں، کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں، چہرے کے برابر بھی، یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری، اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں۔ اس بات میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ اور الحمدللہ یہی دعا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں، کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے، قرآن و سنت میں کسی ضعیف سند سے بھی وہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اتنی دعا قرآن میں کے اندر آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن
لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاؤں کے حوالے سے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2346 نمبر حدیث ہے اور یہ 5ویں حدیث دعا کے کانٹیکسٹ میں. میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں، لہذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کہ بیان کی جائے. صحیح مسلم 2346 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پراندہ بال، بکھری ہوئی اس کی حالت، کپڑے اس کے میلے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پہ ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے؟ بولے رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں؟ تو رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں. اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیوں وہ تو ہندوؤں کو بھی، کرسچنس کو بھی، جیوز کو بھی، بدھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں. دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے. اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 51 کے نام